اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے، اس سے پہلے کہ میں مارا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں کسی فیکٹری میں زندہ جل مروں یا پھر کوئی اندھا ڈرائیور میرا سر اپنی گاڑی کے ٹائروں کے نیچے کچل ڈالے، اس سے پہلے کہ ٹارگٹ کلنگ کے نام پر میرا چہرہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے یا پھر مجھے اغوا کرنے کے بعد میرے جسم میں ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے جائیں، میرے زخموں میں نمک بھرنے کے بعد مجھے اذیتناک موت کے حوالے کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ کسی پروگرام میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مجھے سنی سمجھ کر مار ڈالا جائے یا پھر میرے نام کی وجہ سے مجھے شیعہ سمجھ کر قتل کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ اپنے ہی پہاڑوں سے داغا گیا کوئی راکٹ، کوئی میزائل میری روح کو میرے جسم سے الگ کر دے یا پھر اپنا ہی کوئی ادارہ، اپنی ہی کوئی جماعت، اپنی ہی کوئی تنظیم مجھے ولی خان بابر یا سلیم شہزاد کی طرح خون میں نہلا دے، اس سے پہلے کہ میں کسی اجتماع میں کسی خودکش حملہ آور کے انتقام کا نشانہ بن جاؤں یا پھر کسی اجتماعی نماز جنازہ کو شرپسندوں کا اکٹھ سمجھ کر ہونے والی بمباری کا، اس سے پہلے کہ میری زبان کوئلہ، میرے ہاتھ پاؤں راکھ کا ڈھیر اور میرا لہو عرض وطن کی گلیوں اور بازاروں کی مٹی کا حصہ بن جائے، اس سے پہلے کہ جلتی ہوئی لاشوں کی بو میں میری ماں میرے بدن کی خوشبو نہ پہچان سکے اور میری لاش کسی مردہ خانے میں میرے جلے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے شناخت کی جائے، اور اس سے پہلے کہ جائے حادثہ پر چپکے ہوئے میرے جسم کے چیتھڑے کسی تعفن زدہ نالے میں بہا دیے جائیں، اور اس سے پہلے کہ میری چیخیں آہوں میں اور میری آہیں سسکیوں میں بدلنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں، میں سچ بولنا چاہتا ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر ظلم اور ہر ناانصافی کے قصوروار ہم خود ہیں، سچ تو یہ ہے کہ اس پاک سرزمین پر گرنے والی ہر لاش اور اٹھنے والے ہر جنازے کے ذمہ دار ہم ہیں، سچ تو یہ ہے کہ اس دھرتی پر گرنے والے ہر خون ناحق کے قطرے اور بیواؤں کی سونی کلائیوں پر ٹپکنے والے ہر آنسو کا حساب ہم سے مانگا جائے گا، سچ تو یہ ہے کہ مظفر گڑھ کی گلیوں میں براہنہ کر کے گھسیٹی جانے والی ماں اور بیٹی بروز محشر آپ کا اور میرا گریبان پکڑیں گی، کراچی کی قصبہ کالونی کی 4 سالہ لائبہ کے جسم میں پیوست ہونے والی گولیوں، اس کے ننھے بدن سے اٹھنے والی تکلیف اور اس کے بے خطا ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب آپ کو اور مجھ کو دینا ہوگا، لوڈ شیڈنگ اور فیکٹری کی بندش کے بعد خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لینے والے مزدور کے اصل قاتل آپ ہیں، میں ہوں، اور 3 دن کی بھوک اور غربت کی ماری ماں کے ہاتھوں قتل ہونے والے 3 معصوم بچوں کا خون بہا آپ کو اور مجھے ادا کرنا ہوگا، وہ بچے جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ روٹی مانگتے تھے اور ان کی ماں اتنی بے بس کہ وہ انہیں موت کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتی تھی، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگتے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس وقت ہمسایوں کے گھر سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو ان بچوں کے خالی معدوں میں آگ لگا رہی تھی، اس وقت اس ملک کے رئیس اٹالین اور چائنیز کھانے کھا رہے تھے، جس وقت وہ ماں اپنے کانپتے ہاتھوں کو فولاد بنا رہی تھی، اس وقت اس ملک کے حکمران رائونڈ اور سرے محلات تعمیر کر رہے تھے، جس وقت وہ ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کے گلوں پر چھری چلاتے وقت ممتا کا کلیجہ قربان کر رہی تھی، اس وقت اسی ملک کے بچوں کے عقیقوں پر 50-50 بکروں کی قربانی کی جا رہی تھی، اور جس وقت وہ 2 مہینے کا معصوم اپنے ہی لہو میں تر گرم چھری کا لمس محسوس کر رہا تھا، اس وقت اس ملک کے ناسور لاکھوں کی شراب انڈیل رہے تھے، ان کے گھوڑے مربے اور ان کے کتے پیزا کھا رہے تھے، لیکن سچ تو یہ بھی ہے کہ کوئی ایک نوکری، تھانے یا کچہری کا کوئی ایک چھوٹا موٹا کام ہمارے ووٹ اور ہمارے ضمیر کی کل قیمت ہے، سچ تو یہ بھی ہے کہ ہم برادری کے نام پر پوری قوم کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم بریانی کی چند پلیٹوں کی خاطر جیوے جیوے اور آوے یاوے کے نعرے لگاتے ہیں، اور سچ تو یہ بھی ہے کہ کبھی ہم ووٹ نہ دے کر بھی ظلم اور ناانصافی کی پشت پناہی کرتے ہیں، سوال یہ نہیں کہ ہم نے جسے اپنا ووٹ دیا وہ جیتا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ضمیر اور مفاد کی جنگ میں ضمیر جیتا یا پھر مفاد۔ آئیے آج عہد کرتے ہیں
کہ اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں اے زمین وطن، پر قسم ہے ہمیں اپنے اجداد ماؤں بہنوں کی حرمت کی، اولاد کی، کہ اب محافظ نما دشمنوں کے علم ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم۔ آخری مرتبہ اے متاع نظر آج اپنے گناہوں پہ روئیں گے ہم۔ گر کسی نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ کوئی بھی ہو اس کے رستے کی دیوار بن جائیں گے، جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے۔ اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں۔ قریبا پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا چوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والوں چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں، NA-300 سے عبداللہ پاکستانی نے چودھری اقتدار خان کو شکست دے دی ہے۔ اے خاک نشینوں، عبداللہ صاحب ہم لوگ جیت گئے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اور ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سریام میں، اور پروگرام کا یہ حصہ شہر کراچی کے اہم ترین مرکز سے، اہم ترین مقام سے براہ راست آپ کے لیے پیش ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے لاہور سے، پنجاب کے مختلف حلقوں سے اس قسم کے اس نوع کے پروگرام دیکھے ہیں، جہاں عام لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کس جماعت کے لیے ووٹ کریں گے، اور جس جماعت کے لیے وہ ووٹ کریں گے اس کی بنیاد کیا ہوگی، کیا وہ 11 مئی کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، باوجود اس کے کہ خطرات ہیں لوگوں کی زندگیوں کو، لیکن ظاہر ہے اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیوں کے لیے باہر طور ہمیں 11 مئی کو باہر نکلنا ہوگا اور اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کرنا ہوگا۔ اس وقت ہم جامع گلاد کے مقام پر موجود ہیں، میرے بالکل سامنے دائیں جانب یہاں کا معروف اور مرکزی اردو بازار ہے، میرے بالکل بائیں ہاتھ پر سامنے کی جانب ریڈیو پاکستان ہے، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر بولٹن مارکیٹ، اور یہاں سے دائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر
بنس روڈ ہے جہاں اب سے کچھ ہی دیر پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک انتخابی دفتر کو، انتخابی مقام کو نشانہ بھی بنایا گیا تھا، بم دھماکہ بھی ہوا ہے. تو یہاں کچھ لوگ موجود ہیں اور ظاہر ہے تمام لوگ وہ ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہاں کے کاروباری لوگ ہیں، یہاں کے قدیم بسنے والے ہیں اور سمجھ بوجھ کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے. تو ان لوگوں سے ہم ذرا جانتے ہیں کہ یہ ووٹ کس بنیاد پر اور کس کو دیں گے اور کیا 11 مئی کو یہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے یا نہیں. السلام علیکم جی، آپ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ بالکل یہیں کا مقامی رہنے والے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 30 سال. 30 برس سے آپ یہاں ہیں. ابھی یہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ دھماکہ ہوا اور خطرات اور خدشات ہیں کہ 11 مئی کو بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے. آپ باہر نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ ووٹ ڈالنے کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے بھائی. ووٹ کیا نہیں خود دے دیں گے ہم یہاں. تو اور کیوں ضروری سمجھتے ہیں ووٹ ڈالنا؟ ضرورت ہے، یہاں ضرورت ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ووٹ دینا ہے، چاہے جان سے چلے جائیں مر جائیں، لیکن ووٹ دینا. بچہ ووٹ دے گا کیونکہ یہ قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے نا. قوم کی زندگی ہے، مستقبل بھی ہے بھائی، یہ مستقبل ہے. آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں؟ یہ روڈ بنس روڈ. بنس روڈ کے ہیں اور بنس روڈ بڑا قدیمی یہاں کا مرکز ہے، کھانے پینے کے لیے لوگ مشہور ہیں. لیکن 11 مئی کو آپ کو لگتا ہے لوگ باہر نکلیں گے؟ انشاءاللہ کوئی پرواہ نہیں، یا جان دے دیں گے، ووٹ ضرور ڈالیں گے اور گھر سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر سے خود نکلیں گے انشاءاللہ. دھماکے ہوئے ہیں اور ہوئیں گے، ہم دھماکے سے ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ آپ کو ووٹ ڈالتے ہوئے الطاف بھائی نے بولا ہے اور ہمارے فاروق ستار بھائی نے بولا علی کوٹر سے دیکھ لیے گا. آپ ایم کیو ایم کے ووٹر ہیں؟ انشاءاللہ ان کے ہی رہیں گے قیامت تک. پہلے بھی آپ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہتے. اب نئے فینومیناز بھی تو سامنے آئے نا، پی ٹی آئی بھی ہے، ظاہر دوسرے لوگ بھی نئی باتیں کر رہے ہیں. ان کی طرف سوچا نہیں آپ نے؟ جی یوں نہیں سوچا ہم نے. بھائی جان نے یاقوت علی کا مکہ بنایا اور ہم یاقوت علی کے مکے کو لے کے چل رہے صاحب بھائی جان کے. اچھا آپ بتائیں جی، ووٹ دینا کتنا ضروری ہے اس 11 مئی کو خاص طور پہ؟ ضروری ہے، پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. ووٹ بہت ضروری ہے. آپ کا تو ووٹ ہوگا ہی نہیں ہے نا؟ آپ کا ہے ووٹ؟ آپ میں سے کسی کا نہیں ہے؟ ویسے اگر آپ ووٹ دیتے تو کس کو دیتے؟ الطاف بھائی صاحب کو دینا چاہیں گے ہم. اچھا آپ میں سے یہاں کے کاروباری لوگ کون ہیں؟ یعنی یہاں کاروبار کون کرتا ہے؟ سب کاروباری، بہت قریب ہے، سب کاروباری ہیں. سب کا تعلق یہیں سے ہے، سب کاروباری طبقہ ہے، سب بنس روڈ کے مقامی باشندے ہیں اور ان کی جان، ان کا مال اس پہ قربان ہے. دیکھو ووٹ ایک قوم کی امانت ہے اور اسے ہر حال میں دینا چاہیے. اچھا بندوقیں چلیں، بم پھٹیں گے، لیکن ووٹ دینے کے لیے لازمی آئیں گے، پیدل آئیں گے. گھروں سے ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بچیاں سب آئیں گی، یہ پوری قوم دیکھے گی. یعنی مال نہیں ہے ووٹ یہاں کا. اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اس عمر میں یہ جذبہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں اور اس جذبے سے سمجھتے ہیں کہ چاہے زندگی رہے نہ رہے، قوم کی زندگی کے لیے، اپنی نئی نسلوں کی زندگی کے لیے، اپنی آنے والی زندگیوں کے اور نسلوں کے مستقبل کے لیے ہمیں باہر ضرور نکلنا ہوگا. تو ظاہر ہے چھوٹے موٹے جو خدشے ہیں، اور خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو، صرف خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ توقع ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ پرامن ہو جائیں گے انتخابات 11 مئی کو؟ انشاءاللہ ضرور پرامن ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے پرامن. لیکن جو جماعتیں ہیں، جو 10 جماعتیں اس وقت اس معاملوں کے اندر لگی ہوئی ہیں کہ جو پرامن الیکشن ہونا نہیں دینا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے خواب و خیال کے اندر پانی پھر جائے گا. بھائی کراچی کے جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ کسی بھی گلی کے ہوں، چاہے کسی بھی کونے کے ہوں، ووٹ صرف ایم کیو ایم کا ہے، تھا، ہے اور رہے گا. ایم کیو ایم کے ووٹ کو کوئی نہیں توڑ سکتا، چاہے وہ کتنی بھی لالچ دے دے. اور ووٹ ڈالنے کا 11 مئی کو مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے، ہم نے جو تکلیفیں اٹھا لی، جنہوں نے ہمیں 65 سال میں جو تکلیف دینی تھی وہ ہم اٹھا چکے. لیکن اب الطاف بھائی کی نگرانی میں اور ایم کیو ایم کے زیر نگرانی، تو یعنی آپ کا ووٹ بھی ایم کیو ایم کا ہے. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں، نہیں، میرے پورے خاندان کے ووٹ ایم کیو ایم کے الحمدللہ. کوئی متزلزل نہیں ہوا؟ نوجوان تو بڑا دوسری پارٹی میرے بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہے. میرا ماشاءاللہ بیٹا ہے، انجینئر ہے، گرافکس ڈیزائنر ہے، اس کا بھی ووٹ جو ہے اللہ آپ کو نہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنے انتخابات میں ووٹ دیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ایم کیو ایم جب سے بنی ہے میں مسلسل ووٹ دیتا آ رہا ہوں، اور آج سے نہیں، ایک زمانے سے. کبھی ایسا ہوا جیسے کہ کہا جاتا ہے کراچی میں کہ آپ کا ووٹ پہلے ہی پڑ گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں جی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. کہنے والے جھوٹے ہیں، ان کے منہ کالے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس وقت پورے پاکستان کے اندر 3 صوبوں کے اندر سارے کرائم ہو رہے ہیں، ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں. نہیں ہو رہا تو ایک پنجاب میں نہیں ہو رہا. بھائی ہمارے الطاف بھائی جو ہے وہ لیپ ٹاپ دے کے نہیں ووٹ لے رہے، میٹرو بس کی شکل میں ووٹ نہیں لے رہے. یہ جو آپ کو پبلک یہاں نظر آ رہی ہے نا بھائی، یہ سارے ایم کیو ایم کے حمایتی ہیں. اچھا، اور سارے کاروباری لوگ ہیں.
کسی ایک جماعت کی. آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ بالکل رہنے والے ہیں. 11 مئی کو نکلیں گے آپ؟ انشاءاللہ ضرور نکلیں گے. میں آپ کے طرف سے ہر آدمی کو, پورے کراچی کے رہنے والوں کو ایک بات یہ بتا دوں کہ آپ کا گھر کہیں ہے اور آپ کا ووٹ کہیں ڈال رکھا ہے. میرے پورے فیملی کے ووٹ جو ہیں, میں نے, میرے باپ نے مرحوم نے, میری والدہ مرحوم نے جہاں سے ووٹ ڈالا, اور ہمیشہ میں نے بھی ڈالا اور میری بیوی بچوں نے بھی ڈالا. آج ان کے ووٹ کہیں دوسرے علاقے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. روبی آرکیڈ ہے یہاں پہ, آگے جا کے آپ کی لسٹیں چینج ہو گئی؟ پوری لسٹیں چینج کر دی, علاقے سے ووٹ ہی ختم کر دیے تاکہ ہم ووٹ نہ ڈالیں. اور انشاءاللہ ڈالیں گے, کچھ بھی کر لیں, کیسے بھی کر لیں, جتنی ان میں طاقت ہے جو یہ کر سکتے ہیں کر لیں. ووٹ ہم ڈالیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ہماری یہ برائی یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں, غریب طبقے سے بھائی لے کے چلیں, اور ان لوگوں کو وہ برداشت نہیں کر رہا. یہ گاڑیوں میں بیٹھنے والے, قوم کا مال کھانے والے. ہمارے کسی آدمی پہ, پورے ایم پی پہ کسی پہ کرپشن نہیں ہے, ان پہ سب پہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اور بڑے الزامات لگتے ہیں نا امن و امان کے حوالے سے, بہت سارے مسائل ہیں. ایک بات سنیں, یہ لوگ کہیں گے نا, جب ہمارے یہ برداشت نہیں کر رہے, غریب آدمی آگے جا رہا ہے, پیدل چلنے والا آگے جا رہا ہے, بازاروں میں چلنے والے ہیں. جی ہاں جی, رام صاحب ووٹ 11 مئی کو دیں گے, نکلیں گے باہر انشاءاللہ, باہر جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے؟ آپ کہاں کے ہو؟ ہم شنگلے کا ہے. شنگلے کا. کس کو ووٹ دو گے؟ ہمارا گاؤں میں تو نون لیگ کا زیادہ ہے. نون لیگ کا ووٹ بھی آ گیا جی, مبارک ہو یہاں سے. اچھا جی, تو یہ صورتحال ہے. اب ہم کوشش کریں گے ذرا تھوڑا چلتے پھرتے ہوئے, جو رکشے والے ہیں, جو بائکس پر جا رہے ہیں, کوشش کریں گے کچھ فیملی سے بھی اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے ذرا جانیں اور پوچھنے کی کوشش کریں. ایک رینڈم موو کریں یہاں پہ کہ لوگ کسے ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے. اور سب سے اہم سوال یہ, جسے مرضی ووٹ دیجیے, اس سے قطع نظر یہ تمام لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں, چاہے یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے ہیں, چاہے یہ تمام لوگ پی ایم ایل این کے ہیں, چاہے یہ تمام لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں. نقطہ یہ ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ضرور ڈالنا ہے. 11 مئی کو باہر نکل کر دھاندلی ہوتی ہے. اگر دوسرا آدمی 200 ووٹ ڈالتا ہے, آپ 400 باہر نکلیں اور اس کی دھاندلی کو ناکام بنائیں. سو ہر حال میں ووٹ دینے کے لیے ضرور نکلیں, اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر, قوم کی زندگی کی پرواہ کرتے ہوئے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اور ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم اس وقت آ گئے ہیں ایم اے جناح روڈ کے فٹ پاتھ پر, اور ظاہر ہے یہاں ہم کوشش کریں گے پہلے یہاں کھڑے لوگوں سے بات کریں اور پھر ذرا کچھ روک کے لوگوں کو پوچھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس کو ووٹ کاسٹ کریں گے, یا پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جس کو بھی ووٹ کاسٹ کریں 11 مئی کو کراچی کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ باہر نکلیں گے یا پھر نہیں. آپ ووٹ ڈالیں گے 11 مئی کو؟ جی میں 11 مئی کو ووٹ ڈالوں گا. الطاف حسین بھائی کی طرف سے ڈالوں گا. ہمارے سہیل بھائی کھڑے ہیں, سہیل بھائی کو انشاءاللہ جتوا کے رہیں گے یہاں سے. اچھا جی, آپ کا ووٹ جناب؟ جی انشاءاللہ ہمارا ووٹ 11 مئی کو کاسٹ ہوگا. حالانکہ میرا ووٹ کسی اور جماعت کے لیے تھا, مگر جب میں نے ان کے ٹی وی کے اوپر تقریر دیکھی, کبھی کہتے ہیں 2 مہینے, کبھی کہتے ہیں 6 مہینے, کبھی کہتے ہیں 3 سال میں یہ کام کروں گا, تو اس لیے میرا ذہن چینج ہو گیا. اب میرا ووٹ انشاءاللہ پتنگ پہ لگے گا. اچھا جی, پتنگ پہ لگے گا. آپ لوگ جی السلام علیکم, ووٹ کاسٹ کریں گے 11 مئی کو؟ انشاءاللہ بالکل. بڑے دھماکے بھی ہو رہے ہیں, فائرنگ بھی ہے, اللہ رحم کرے, ٹارگٹ کلنگ بھی ہے, خطرہ بھی ہے, نکلیں گے باہر؟ وہ تو ہے, وہ تو زندگی کے ساتھ ہے, لیکن ووٹ تو ہے متحدہ کا کنفرم. آپ بھی؟ ہاں جی, متحدہ کو پتنگ کو ووٹ دینا. پتنگ کے علاوہ کوئی ہے ووٹ والا اس وقت؟ سب پتنگ والے انشاءاللہ تعالی. مشرف کو دیتے لیکن وہ ہے ہی نہیں, ہم تو انہی کو دیتے. آپ مشرف کو دیتے. آپ کا ووٹ ہے کسی کا بیٹا؟ ہاں ہمارا ہے. آپ کا تو ہے ظاہر ہے. ہم نواز شریف کو. نواز شریف کو ووٹ دیں گے. نواز شریف کو کیوں دیں گے ووٹ؟ کیونکہ 5 سال جو ہمارے پہ بیتی ہے نا یہاں پر, وہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ مزید 5 سال یہ نہ ہو, کیونکہ یہ جو نقصان 5 سال میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے گی. ہم اگر 5 سال میں اگر انہی کو پھر لے کے آئیں گے تو یہ 5 سال پھر ہمارا خون چوستے رہیں گے اور یہی یہاں پر خون ریزی ہوتی رہے گی. لازمی ہے, وہ لازمی ہے یہاں پر کہ اسی طرح حال رہتا رہے گا, لہذا تبدیلی چاہیے. دراصل ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیں مجھے کہ نواز شریف 2 بار آ کر کے کیا آپ کو دیا؟
یہ بتائیں پاکستان کو کیا دیا؟ پیپلز پارٹی وہ لوٹ کر چلے گئے اور آج اسی کے لے کر آؤ گے، وہی ہمارے اوپر مسلط کریں گے، وہی کراچی والوں پہ خون کی ہولی کھیلی ہے اس نے۔ نہیں میری بات، ایک منٹ بات سنیں۔ کراچی کے پچھلے 5 سال آپ سمجھتے ہیں ٹھیک 5 سال تھے؟ اس وقت تو نون لیگ نہیں تھی کراچی میں نا۔ نہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز ایک ٹائم پر چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہ گیا کہ ساری جماعتوں میں جو پاور میں ہوتی ہے اور مزید صرف ایم کیو ایم، اس کے کتنے ووٹ وہ ہے ایم پی ایم این اے، ہاں کم ہے نا، زیادہ تو نہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی عزت یہ ہے کہ وہ سب سے بھاری ہے۔ وہ تو سمجھ میں آ گیا، یہاں جتنے لوگ ہیں اکثریت سمجھ میں آ رہی ہے پتنگ۔ میں اس وقت جو میرا نقطہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، یہی لوگ تھے نا یہاں حکومت میں۔ آپ پچھلے 5 سال سے مطمئن ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا دیں مجھے۔ بالکل، پھر ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ ووٹ جو ہے، اور یہی تینوں دوبارہ اکٹھے بھی بیٹھ گئے، نہیں آئیں گے۔ یہ جو ہے نا باتیں، اب آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو آپ ملیں گے، جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی ان کے لوگ مریں گے، تو ظاہر اتحاد کرنا پڑتا ہے مجبوراً، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک منٹ، باری آپ بتائیں جی کس کو دیں گے؟ ہم تو پتنگ کو دیتے ہیں بھائی۔ اور وجہ تو بتائیں نا یار اصل میں شروع سے ہم اسی میں ہی ہیں۔ نہیں، اگر شروع سے ہم جی ایم پی ایم نے وہ کام کیا جو آج تک کسی تواریخ میں نہیں کیا، ماشاءاللہ بغیچے باغ پیرس بنا دیا پاکستان کو، اور آج یہ پارٹی آئے گی انشاءاللہ پھر کھلا ریزی ہو جائے گی اس کے اندر۔ پیرس تو بن گیا لیکن اس پیرس میں اتنی لاشیں نہیں گرنے والے ہیں نا یہ پارٹیاں جو ہے، یہ آپ کس کو دیں گے؟ جی جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو ووٹ دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ کراچی کے حوالے سے جو کراچی کے اندر اس وقت صورتحال ہو رہی ہے، بالشمول پورے ملک کے اندر اتنی دہشت گردی ہے، اتنی ہر گھر سے ہر جگہ سے لاشیں گر رہی ہیں، سوال ہے کہ سر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ایک پارٹی کون ہے جی بتائیں، آپ پتنگ والے بتائیں کون ہے ذمہ دار؟ ہاں جی، جب آپ پریس میں ہیں آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ اس میں پنجاب شریف لوگ، پنجاب شریف کے شریف برادران، ان کے اکثری لوگ ہیں، وہ یہاں پہ ہمارے شہر میں بدنامی پھیلا رہے ہیں۔ وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں پہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے پسندیدہ لوگ وہ لوگ ہیں جو جن سے پیار کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بے چینی بنا کے ہمارے شہر میں۔ السلام علیکم جی، آپ کی یہیں اسی حلقے کا ووٹ ہے جی جی جی۔ اچھا، تو ووٹ 11 مئی کو کاسٹ کرنے نکلیں گے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے، بالکل نکلیں گے۔ اور فیملی کو بھی آپ سمجھتے ہیں نکلنا چاہیے، بچوں کو، نوجوانوں کو؟ بالکل لے کے جائیں گے، فیملی کو بھی لے کے جائیں گے۔ جی 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 آپ یہی رہنے والے ہیں؟ جی بالکل، یہ اقبال سینٹر میں ہی 11 مئی کو ووٹ ڈالیں گے؟ بالکل ڈالیں۔ یہ کم اہم سوال ہے کہ کس کو ووٹ ڈالیں گے، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ نکلیں ضرور، جس کو آپ ضمیر کے مطابق سمجھتے ہیں، فیصلہ جو بھی ہے لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، کیونکہ 11 مئی ایکچولی دیکھیں یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ دہشت گردی جو پھیلی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے 3 صوبوں میں بالکل فری ہینڈ ہے، جبکہ یہاں 4 لوگ جمع ہو جائیں تو بم ہے، کوئی کریکر ہیں، یو سی وی نیور نو کہ یہاں کچھ ہو جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، ان کی کارکردگی پہ ووٹ دیں گے جنہوں نے یہاں کام کیا، اور سب کو پتا ہے یہاں کام کس نے کیا۔ بننا زیادہ اہم ہے یا ہماری زندگیاں زیادہ اہم ہیں؟ آف کورس سیکیورٹی از فرسٹ، آدمی زندہ رہے گا تو پھر روٹی کپڑا مکان، اور اس کے بعد اور سیکیورٹی ٹھیک رہی۔ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اگر آپ مجھے سوال کریں سیکیورٹی کی تو آئی ایم سرپرائزڈ۔ بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے۔ پنجاب میں اگر نہیں ہو رہا اور وہاں، مجھے بتائیں سپاہ صحابہ کیا یہاں کی جماعت ہے؟ لشکر جنگی کیا یہاں کی جماعت ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے سب کو پتا ہے۔ نہیں تو سپاہ صحابہ کے یہاں آنے سے پہلے یا دوسری کسی بھی قلعہ تنظیم کے یہاں آنے سے پہلے حالات ٹھیک تھے آپ کے خیال میں؟ جناب عالی، ان کے عسکری ونگز ہیں، یہ تھریٹ دی جا رہی ہے کہ جو یہاں رکھ کے حق کے رائے دہی استعمال کرے گا اس کو اڑا دیں گے۔ تو آپ یہیں کے ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں آتا ہوں انچھو لین میں قریب رہتا ہوں اور میں یہاں کا رہائشی ہوں۔ ووٹ 11 مئی کو ڈالیں گے؟ انشاءاللہ 11 مئی کو پوری کراچی کی عوام باہر نکلے گی۔ جو کراچی میں ہم دھماکے ہو رہے ہیں اسی سازش کا حصہ ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، لیکن عوام پوری باہر آئے گی، انشاءاللہ ووٹ اپنے دے گی، کیونکہ کراچی شہر جو ہے پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ہم نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کو بچائیں گے انشاءاللہ متحدہ گورنمنٹ کے تحت۔ مجھے صرف یہ بتائیں، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو ووٹ دینے نہیں نکلے گا 11 مئی کو؟ کوئی نہیں ہے؟
सब निकलेंगे? आप का वोट ज़ाहिर बन गया होगा? जी जी। किसको डालेंगे? पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई, शुक्र है बड़े अरसे बाद पीटीआई भी नजर आई। आप जनाब? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को। वी वांट चेंज, हमें मुल्क में तब्दीली चाहिए। अच्छा, एक परसेप्शन ये है, चूंकि हम यहाँ जब से मौजूद हैं, जरा कैमरों को थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि ये एरिया और खासतौर पर कराची के जो इस तरह के एरियाज हैं वहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद वोट देकर किसी और जमात का वहाँ से सीट निकालना ज़रा मुश्किल होगा, उसके बावजूद आप वोट अपना ज़रूर अपनी जमात को देंगे जिसे आप समझते हैं? बिल्कुल 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 भी। इससे कतई नज़र कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ये तो वक्त बताएगा कि 11 मई को जो है कौन कामयाब होता है कौन नाकाम होता है। असल मसला है कि अवाम को कामयाब होना चाहिए, अवाम अपना वोट जरूर डालें, इंशाल्लाह कामयाब होगी। और टुकड़ों में निकलेगी, डराने की बहुत कोशिश की जा रही है कि घरों में बैठे रहे बम धमाके। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आता हूँ आपकी तरफ। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद कराची के लोगों से एम ए जिन्ना रोड पर जामा क्लाथ से बराह रास्त हम मौजूद हैं। कराची का अहम तरीन मकाम है, कराची के जो हुदूद अरबे से और कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों से वाकफियत रखते हैं वो लोग जानते हैं। यहाँ के लोगों की राय जान रहे हैं 11 मई के हवाले से, क्या लोग बाहर निकलेंगे वोट डालने या नहीं? बिल्कुल नहीं। एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मेन एम ए जिन्ना रोड पर। फुटपाथ से आहिस्ता आहिस्ता हम सड़क पे आ गए हैं, तो यहाँ के लोगों से जरा मजीद जानते हैं। आप जरा बताइएगा 11 मई को निकलेंगे? सबसे अहम सवाल किया है। इंशाल्लाह। कोई खौफ कोई डर नहीं है? इंशाल्लाह नहीं। कोई कहता नहीं यार पंजाब से इधर से उधर जाने वाले होते हैं कि यार क्या करेंगे आप? नहीं निकलेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। आप लोग बताएं 11 मई को वोट डालने निकलना है? हम 11 मई को निकलेंगे और सरेआम निकलेंगे और सरेआम वोट देंगे। हम तो अपने पूरे परिवार के साथ निकलेंगे। हम हैं भी हिंदू, मगर हम अपने समझो कि पूरे MQM के साथ हैं, मुत्तहिदा के साथ हैं और पूरे परिवार के साथ हम उसको ही वोट देंगे, क्योंकि ये एक वाहिद जमात इस वक्त कराची के लिए हमारे ये जो सारे मसले उसने हमारे हल किए हैं और आगे भी चल के यही हमारे मसले हल करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, आप बताएं जनाब। बिल्कुल 100% हम अपनी पार्टी को वोट देंगे। तो पार्टी से क्या मुराद है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो हर गरीब अमीर, हर उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, तमाम ज़बानों बोलने वाली की वाहिद जमात है। तो इस जमात को हर आदमी जो है वोट के लिए निकले। मैं असल में कुछ और जरा चाह रहा हूँ कि लोग यहाँ पे आप में से नौजवान जरा आए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वोट किसे देंगे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। वोट नहीं दे रहा यहाँ पे? नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अच्छा, 11 मई को निकलेंगे वोट करने के लिए? सबसे अहम बात। बिल्कुल निकलेंगे, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आए जी, यहाँ भी जरा किसी को रोक के पूछते हैं। आए जी, रुके। अस्सलाम वालेकुम, रुक जाए। वोट कास्ट करेंगे 11 मई को? इंशाल्लाह करेंगे। किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग को देंगे। नून लीग का यहाँ वोट बैंक है? यहाँ नहीं, पंजाब में करेंगे। पंजाब में वोट यहाँ देंगे, पंजाब में देंगे? पंजाब में। अच्छा, गुड है। तो जाएंगे पंजाब आप ट्रैवल करके? इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ। ये अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, वोट कास्ट करेंगे जी? बिल्कुल। किसको देंगे जी? किसको? इलाके का नुमाइंदा उसको। नहीं, नुमाइंदा पार्टी कौन सी? ये नहीं पता। ये नहीं बताएंगे? अच्छा चलें जी, वो कह रहे हैं जी पार्टी नहीं बताएंगे, लेकिन ये ज़ाहिर है कि रैंडम हमने कोशिश की है। हर तरह का वोट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जाहिर है क्योंकि इस वक्त हम शहर के वस्त में और शहर के मरकज़ में मौजूद हैं, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोटर्स यहाँ पर ज़रा ज़्यादा हैं। लेकिन अहम बात यह है, अच्छी बात यह है कि यहाँ खड़े रहकर लोगों ने नून लीग को वोट देने की बात भी की, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की बात भी की, और इन सब लोगों ने तहम्मुल से, बर्दाश्त से, हौसले से उसे सुना। अल्लाह करे यही तहम्मुल, यही बर्दाश्त और यही हौसला जो है हर एक शख्स में आ जाए, और ज़रा थोड़ी सी हिम्मत भी कि हम लोग 11 मई को निकले। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि धांधली होगी। अगर 2000 वोटों की धांधली होती है तो 4000 पाकिस्तानी निकले और उस धांधली को नाकाम बना दें। ये एक वाहिद तरीका है अपनी मर्जी की हुकूमत लाने का, अपनी मर्जी का निज़ाम लाने का और इस मुल्क की तकदीर बदलने का। ए खाक नशीनों, उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे।
वक्त करीबा पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, चलते भी चलो के अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों। NA 300 से अब्दुल्ला पाकिस्तानी ने चौधरी इक़्तिदार खान को शिकस्त दे दी है।